ہم نے ہمیشہ اسرائیل کو ایک کشمکش کے تناظر میں دیکھا ہے، لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی 1000 سالہ تاریخ ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے اور مذہب ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ یہ الفاظ جو بھی آپ نے سنے یہ ہیں سبین آغا صاحبہ کے، جو کہ ایک پاکستانی فلم میکر ہیں، ڈاکومنٹری میکر ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انڈرسٹینڈ، اور ان کی یہ ویڈیو سامنے آتی ہے اس تناظر میں۔ یہ خبریں آج کل آپ نے سنی ہوں گی کہ 10 سے 11 پاکستانی صحافیوں کا ایک وفد اسرائیل گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اس کو وائڈلی رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے پھر ہولوکوسٹ میوزیم کا بھی دورہ کیا، اور ان سائٹس پہ بھی یہ گئے جہاں پہ پرپورٹڈلی حملہ ہوا تھا اکتوبر 2023 میں، اور پھر ان لوگوں نے وہاں پہ جا کے بڑی اچھی باتیں کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب میں یہ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ سبین آغا صاحبہ جو ہیں یہ انہی جو گروپ ہے 10-11 لوگوں کا، اس کا یہ حصہ تھیں، یا کوئی یہ سیپریٹ وزٹ تھا، لیکن یہ ایک ہی ٹائم میں، یعنی کہ 20 مارچ کے بعد کی جو خبریں ہیں، یہ اسی میں ہی یہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ بڑے اہم سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان الاؤ کر سکتی ہے کہ پاکستانی صحافی ایک ایسی اینٹی میں جائیں جس کو آفیشلی طور پہ تسلیم نہیں کیا گیا؟ سمپل موسٹ آنسر نو، اس لیے کہ پاکستان کی ایک پبلک پالیسی ہے، پبلک پوزیشن ہے، اور بڑے عرصے سے ہے کہ اسرائیل کو وہ ایک ملک کے طور پہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ممالک میں جانے کے لیے کارآمد ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہوا کہ یہ لوگ پاکستانی صحافی وہاں پہ گئے؟ اس سے پہلے بھی کچھ خبریں آتی رہی ہیں کہ گئے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ وہ ڈیول نیشنلز تھے، وہ کسی اور ملک کے پاسپورٹ پہ گئے نہیں گئے۔ لیکن اس بار جو معاملہ ہے یہ بہت مختلف ہے۔ اگرچہ پاکستان کے فورن آفس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کیا جا سکے، اس لیے امپلائی وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں کہ پاکستان انویسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو وہاں پہ گئے۔ آن دی ادر ہینڈ، اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پاکستانی پاسپورٹس پہ ہی گئے تھے، لیکن ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کی جو انٹری سٹیمپس ہیں وہ نہیں لگائی گئیں۔ پھر یہ کہ جب یہ پاکستان جب تک واپس نہیں پہنچے تب تک یہ خبر بھی بریک نہیں کی گئی۔ نہ اس سے کیسے یہ پتہ نہیں چل سکتا، یہ بذات خود ایک عجیب بات ہے، کیونکہ وہ براہ راست تو پاکستان سے اسرائیل نہیں گئے، کسی اور ملک کے ذریعے گئے ہوں گے، تو جس ملک کے ذریعے گئے ہیں اس ملک نے ایگزٹ سٹیمپ تو لگائی ہوگی۔ تو پھر یہ پاکستانی اتھارٹیز کے لیے اتنا ہی دیکھنا رہ جاتا ہے کہ جو ایگزٹ سٹیمپ ہے وہاں سے جو ان کی جو دوبارہ کی جو انٹری کی سٹیمپ ہے اسی ملک میں جس کے ذریعے وہ پاکستان میں آئے، یہ اس ایگزٹ اور انٹری کے درمیان یہ کہاں رہے، تو پتہ تو چل سکتا ہے، وہ تو بذات خود مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل آؤٹ آف وے جا کے کیوں اتنی محنت کر رہا ہے، اور شراکا والے کیوں محنت کر رہے ہیں؟ شراکا وہ تنظیم ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ لوگ پاکستان سے یہاں پہ آ چکے ہیں، اور وہ ابراہیم اکورڈز وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں اینڈ سو فورتھ۔ دیکھیں، اگر کچھ لوگ پاکستان کا قانون توڑ کے وہاں پہ جاتے ہیں تو بذات خود یہ ایک بری بات ہے اور پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن جو سبین آغا نے باتیں کہی ہیں اور سبین آغا کے اراؤنڈ جو باتیں کریٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس دفعہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کا ایک پبلک اس کا موقف ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، لیکن ریاست نے فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کو سپریس کیا۔ کچھ کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ واقعی اسٹیٹ کی طرف سے الاؤنس نہیں تھی، آخری ٹائم پہ اجازت نامے کینسل ہونے، میرے 1-2 لیکچرز تھے، بالکل رائٹ آن دی ایو آف اٹ وہ کینسل ہوئے کہ حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایونٹس کا میں عینی شاہد ہوں کہ ایسے ایونٹس کرانے کی کوشش کی گئی پاکستان میں بڑے لیول پہ، لیکن حکومت نے نہیں کرنے دیے۔ تو بذات خود ایک کوسچن ہے، لیکن یہ کوسچن زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس وقت جب مجموعی طور پہ چیزوں کو ملایا جائے تو جو تصویر سامنے آتی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیو نیوز پہ اسرائیل پہ جو حملہ ہوا اس کو دہشت گرد حملہ کہا گیا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گرد حملوں کے بعد کیا یہ پاکستان کی آفیشیل پالیسی ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس سیاسی لیڈر کا نام لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یہ بھی طے ہے۔ مطلب ایک طرف میڈیا میں آزادیاں بھی بہت ہیں، اینٹی اسٹیٹ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں ہماری میڈیا پہ، اور دوسری طرف یہ بھی پابندیاں ہیں کہ کیا نام لیا جائے گا کیا نہیں لیا جائے گا۔ تو اس پہ پاکستان کے پرائم ٹائم جو ہے اس میں پرائم ٹائم میں پاکستان کا آرگوبلی سب سے بڑا میڈیا ہاؤس وہ زبان بول رہا ہے جو اسرائیل کی ہے، اور اس پہ ایز وی آر ریکارڈنگ دا ویڈیو کوئی معذرت بھی نہیں ہے، الفاظ بھی واپس میرے پتہ میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انہوں نے واپس لیے ہوں، اور دوسری طرف پاکستانی صحافی بھی ادھر جا رہے ہیں اور ایسی تنظیم کے ذریعے جا رہے ہوں جو پہلے بھی پاکستانیوں کو یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ ہم وہاں پہ لے کے جا چکے ہیں،
اور وہاں پہ پھر ان کو آؤٹ آف وے جا کے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کی آفیشیل انٹری کی وہاں پہ اسٹیمپ نہیں لگتی ہے اور ایگزٹ کی بھی نہیں لگتی ہے، اور ان لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری جب تصویر سامنے رکھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ پاکستان میں فلسطین کے حق میں مظاہرے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے، تو پھر تصویر ایسی سامنے نکلتی ہے جس سے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے، شک پیدا، اور اس سے پہلے ہمارے جو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن کی جو پالیسی ہے، ہمیں قائد اعظم کی پالیسی سے ہمیں ڈپارٹ کرنا بھی چاہیے۔ اگرچہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ پولیٹکس میں ویوز ایوالو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایوالو ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک پالیسی بتائی جاتی ہے کہ اب ہمارے یہ ویوز ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں ہمارے وہی ویوز ہے جو جناح کے تھے، اور ساتھ یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم ڈپارٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ حرف آخر نہیں ہے، قرآن و حدیث نہیں ہے، اور پھر پاکستانی صحافیوں کا وہاں پہ جانا، ایسی تنظیم کے ذریعے جانا جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور پاکستانی قوم کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے۔ ایک ایسا، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل پہ کیس کیا، آئرلینڈ نے جا کے اس کی سپورٹ کی، پاکستان اس کی سپورٹ نہیں کر سکا، جو کہ اسے کرنی چاہیے تھی، ایبسولوٹ ٹرمز میں کرنی چاہیے تھی کہ ہم اسرائیل کی اس دہشت گردی کے خلاف ہیں، معصوم فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن زخموں پہ یہ نمک پاشی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایسے ٹائم میں کہ میڈیا کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ایسی باتیں کریں۔ اور میں یہ الج نہیں کروں گا کہ پاکستان کی آفیشیل پالیسی شفٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نرمی اتنی زیادہ ہے کہ ایک میڈیا چینل پہ اس طرح کے الفاظ کہے گے، اسرائیل کا نیریٹو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، پاکستان کے صحافی وہاں پہ جا رہے ہیں، تو اب اس کا ایک ہی، اس کا جو اسویج اگر لوگوں کی فیلنگس کو کرنا ہے تو اس کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے، جو ایکسیپٹیبل ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی پوری تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، شراکا کے جو بھی ایلیمنٹس پاکستان میں موجود ہیں ان کی بیخ کنی ضروری ہے، ان کو نکال باہر کرنا ضروری ہے، اور ان لوگوں کو سزائیں جو پاکستان کے قانون میں ہیں اس کے مطابق ملنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک حد ہوتی ہے نا، کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ جان بوجھ کے پاکستانی اسٹیٹ نے کیا، لیکن اگر پاکستانی اسٹیٹ اس کو فالو اپ نہیں کرتی ہے، ان لوگوں پہ قانون کو اپلائی نہیں کرتی ہے، تو پھر یہ الزام لگے گا کہ پاکستان آفیشلی اس میں شامل ہو چکا ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ریکوائر کرتا ہے کہ جو لوگوں کی ول ہے، لوگوں کی وش ہے، وہ پبلک پالیسی کے اندر نظر آئے۔ امپوز کر دینا اس پہ، تو پھر وائس رائے وہ کیا کرتے تھے؟ ملکہ برطانیہ خود آ کے تو فیصلہ نہیں کرتی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وائس رائے کا جو سکن کا کلر ہے وہ چینج ہو گیا، اس کا نام چینج ہو گیا ہے، لیکن کام وہی ہیں، انہی کی پالیسی کو پھر دوبارہ پاکستانیوں کے منہ پہ ملا جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے، ریاستیں اس طرح سے نہیں چلا کرتی ہیں۔ یہ اگر زیادتی ہوئی ہے، پاکستان کے قانون کو توڑا گیا ہے، تو اس کا ایک ہی ایکسیپٹیبل نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کی پرائیویٹ انویسٹیگیشنز نہیں بلکہ پبلکلی ان پہ کیس کیے جائیں، ان کیسز کی اب جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ کی جائیں، اور یہ جو پاکستان میں بات کی جاتی ہے کہ فلاں کا پاسپورٹ کینسل، فلاں کا یہ، ان کے کیوں نہ کیے جائیں؟ اگر ان کو واقع ہی اتنی اسرائیل سے محبت ہوگی کہ وہاں پہ جا کے یہ اسرائیل کی کون سی 1000 سالہ تاریخ، ان سے پوچھو 70-75 میں یہ سالگرہ اپنی وہ بھی منوا رہے ہوتے ہیں جو ان کا نیشن ڈے ہے، تو اگر آپ نے مان لی کہ ان کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، تو پھر آپ نے ان کا وہ کلیم مان لیا ہے جس کی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لیجٹمیٹ ریاست مان لیا جائے جس کے دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو اگر ان لوگوں کے پھر پاسپورٹ کینسل نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے، چلے اس سے علاوہ کوئی اگر یہ پبلک میں معافی مانگتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ جس پاسپورٹ سے بے وفائی کر کے یہ گئے ہیں، ریاست بتائے کہ تم اس پاسپورٹ کے اہل نہیں ہو۔ اگر پاسپورٹ کینسل کرنے کی نظیر، یا کم سے کم یہ بات پبلک ڈسکورس کا حصہ ہونے کی نظیر موجود ہے، تو پھر اس پہ عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ آئی ووڈ آرگو کہ ان لوگوں کے پاسپورٹ بالکل کینسل ہونے چاہیے، ان کو وہیں پہ بھیجیں جہاں کہ ان کی ہمدردیاں ہیں، ایکسپریسلی کہ پوری دنیا میں آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ جا سکتے ہیں۔ پاکستان آپ کو ڈیول نیشنلٹی رکھنے کا حق دیتا ہے، سوائے 2-3 پوزیشنز کے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں یا جوڈیشری کے لوگ ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، اس کے علاوہ حق ہے کہ آپ ڈیول نیشنلٹی رکھیں۔ یہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود آپ اسی پاسپورٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں جو آپ کو شناخت دیتا ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے نا کہ پاسپورٹ کیوں ہونا چاہیے آپ کے پاس؟